وہ جگہ ہو جہاں جو لوگ واقعی چاہتے ہیں گفتگو ہو وہ آ سکیں اور اپنا اظہار خیال کر سکیں اور لوگوں کی بات سن سکیں. تو ایک جو مقصد ہے سینٹر کا وہ یہ. دوسرا یہ کہ کچھ پروگرام ہیں یہاں پر جو ادھورے ہیں جن کی کوشش ہو رہی ہے. ایک تو ہم ریڈنگ لائبریری بنانے کی جدوجہد میں مبتلا ہیں اس وقت. ہارڈ بھی اور آئندہ انشاءاللہ ایک ای لائبریری بھی بنائیں گے کیونکہ اب بہت سا مواد جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. تیسرا ہماری کوشش ہے یہ ہم نے سسٹم لگا دیا ہے کہ یہاں صرف پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے لیے نہ استعمال ہو. ایک سیزن یا سیزنز ورلڈ کلاسک سنیما کا دکھایا جائے. ہالی ووڈ بالی ووڈ مسالہ نہیں, سیریس سنیما, اور وہ دنیا بھر کا ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہماری جرنلزم میں کہتے ہیں نا پکچر از ورتھ 1000 words بٹ اے موونگ پکچر از ورتھ مینی مور. تو فلمیں جو ہیں وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہیں اور ان کو اگر ان کو صحیح زاویے سے دیکھا جائے اور گفتگو ہو ان پر تو وہ بھی ایک ڈبیٹ انجنڈر کر سکتی ہیں, کم از کم دماغ کھول سکتی ہیں, جس کی میں سمجھتا ہوں شدید ضرورت ہے پاکستان. چوتھا ہمارا پروگرام ہے ایک آن لائن جرنل نکل رہی ہے جس کا نام پاکستان منتھلی ریویو ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب جب فارغ ہوں گے تو ان سے بھی درخواست کریں گے کہ ان کے لیے ہمارے لیے لکھیں. پہلے بھی لکھتے رہے میرے لیے. اور کچھ بک پبلشنگ کا بھی سوچ رہے ہیں ہم, کیونکہ پبلشنگ انڈسٹری اتنی کمرشل ہو چکی ہے کہ اگر بہت بڑا لمبا چوڑا پروفٹ نہ بن رہا ہو تو کوئی پبلشر مینوسکرپٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. اور کئی ایسے چھوٹے اور فلائی بائی نائٹ پبلشرز پیدا ہو گئے ہیں جو رائٹر سے پیسے لے کے اس کی کتاب چھاپتے ہیں, رائلٹی تو دور کے نام. تو میں نے دوستوں سے یہی کہا, میں نے کہا بھائی اگر مینوسکرپٹ ہے اور پبلشر ڈھونڈنا مشکل ہو رہی ہے, میں پروفٹ کے لیے نہیں کر رہا یہ, ایون اف آئی بریک ایون آئی ایم اوکے, تو لے آئے مینوسکرپٹ میرے پاس. ایک مینوسکرپٹ پڑی ہوئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, وہ سجاد ظہیر کی کچھ پبلشڈ اور کچھ ان پبلشڈ رائٹنگز ہیں جو ایک اچھی کتاب بن سکتی ہے. اس کو میں دیکھ رہا ہوں. کامریڈ تنویر نے وہ اکٹھا کیا ہے مواد سارا, اور وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. تو یہ ہمارا پروگرام ہے. اس میں ہم ابھی میں سمجھتا ہوں باوجود اس کے کہ اپریل 2017 سے ہم چل رہے ہیں, اور یہاں پراؤڈ ٹو سے فہمیدہ ریاض, آسمہ جہانگیر, ایسے لوگ جو اب ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ بھی یہاں آئے ہیں. فہمیدہ کی بک لانچ کروائی ہم نے, اور آسمہ تقریباً اپنی وفات سے 2 ہفتے پہلے یہاں ایک سیمینار میں پینلسٹ تھیں جس کا عنوان تھا رائز آف فیشزم ان پاکستان. میرا خیال ہے اب وہ عنوان سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں رہی, عیاں ہو گئی ہے بات سب پر. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آج جو ہمارے مہمان اسپیکر ہیں ڈاکٹر اشتیاق احمد, ان سے تعلق پرانا بھی ہے اور اب کچھ نیا بھی بنتا جا رہا ہے. اور یہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے ہیں, سویڈن میں بھی پڑھاتے ہیں جہاں یہ رہتے ہیں اور آتے جاتے ہیں. اور میرا ان کا تعلق یوں بھی ہے کہ ڈیلی ٹائم میں میرے لیے کالم لکھا کرتے تھے. ان کا کام پنجاب پہ جو ہے وہ بہت لحاظ سے پاتھ بریکنگ ہے, اس لیے کہ نہ صرف پارٹیشن اور جو کچھ اس وقت ہوا اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے, لیکن ایک بہت ہی زبردست کام جو انہوں نے کیا ہے وہ ہے اورل ہسٹری ریکارڈ کرنا. اور وہ انڈیا میں بھی انہوں نے کی ہے اور پاکستان میں بھی کی ہے, ایسے لوگوں سے جو یا ایک حصے سے دوسرے حصے میں گئے, ایک ملک سے دوسرے حصے میں ہجرت کر کے گئے 47 اور اس کے بعد, یا ان کے رشتہ دار یا جو. تو یہ ایک بڑا اہم باب ہے ہماری تاریخ کا جس پر انڈیا میں قدرن کام ہو رہا ہے, ہوا بھی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جب اینیورسری ہوئی پچھلے سال 47 کی, 70 سال گزرے, تو بہت کچھ مٹیریل سے پہلے بھی چھپا ہے, بعد میں بھی چھپ رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہم شاید پوری طرح بھی نہیں سمجھ سکے کہ ہم پر کیا گزری. تو ڈاکٹر صاحب کی یہ کنٹریبیوشن ہے, کتابیں ہیں ان کی,
اس کی ببلیوگرافی اگر آپ چاہیں گے تو مل جائے گی آپ کو. فی الحال میں انوائٹ کروں گا ڈاکٹر اشتیاق احمد کو کہ آئیں اور پنجاب، پنجابیز اور پنجابیت پہ ہمیں کچھ نہ کچھ بتائیں. تھینک یو سر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پنجاب کے کام کے بعد ہی پاکستان میں ذرا میرا انٹروڈکشن زیادہ ہوا. ویسے تو میرا پہلا کام ہے پاکستان کے اوپر کہ دا کانسیپٹ آف این اسلامک اسٹیٹ، اس کی پوری جو ایک یہاں پہ ایک کانٹروورسی ہے اس کے اوپر میں نے سسٹمیٹکلی اس کو اینالائز کیا. اور لیکن یہ پنجاب کی کتاب کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا نام چاہتے ہوئے بھی میں اکیڈیمکس کی بات کروں گا، دوستوں کی نہیں جانا جو ویسٹ میں ہے. یہ کام اس سے بہت آگے نکل گیا ہے کیونکہ چیف منسٹرز اور گورنرز کی رپورٹس پہ بات ختم نہیں ہوتی. بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا جب پاور دونوں طرف ٹرانسفر کر دی. خیر آج کا ٹاپک ہے دا پنجاب، اور میں نے دا پنجاب اس لیے استعمال کیا ہے کہ آج کل پنجاب بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میرے لیے دا پنجاب صرف نوسٹیلجیا نہیں ہے بلکہ اس کی ایک خاص ڈسکرپشن ہے. دا لینڈ آف دا 5 ریورز جو سنس 47 اسٹینڈز ڈیوائڈیڈ آپ جانتے ہیں. تو میرے خیال سے دا پنجاب جو ہے وہ اس کی آئرنی کو، اس کی ٹریجڈی کو خوبصورت طریقے سے کیپچر کرتا ہے. پنجابیز سیلف ایویڈنٹ از اٹ، ہم اس پہ سوچ سکتے ہیں وہ پنجابیز. اور پنجابیت یہ کیا ہوتی ہے؟ تو ان 3 چیزوں پہ، اور میں نے اسے کہا ہے کانوولوٹیڈ ریلیشن شپ. میں نے پہلے سوچا کہ یہاں پہ آنا چاہیے تو کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ، کنٹروورشل ریلیشن شپ، بٹ فائنلی آئی ڈیسائیڈیڈ فار کانوولوٹیڈ. اور کانوولوٹیڈ کا جو مجھے بتایا گیا اردو ترجمہ ہے لپٹا ہوا. ہاں جی، کنجن نما. ہاں جی. اور کسی دوست نے کہا کہ نہیں تو اتنے دسی پنجابی کمبل پوسیا والا. تو یہ ہے پنجابی، یہ سارا جو تینوں میں ریلیشن شپ ہے. اور بات کیسے ہوئی تھی کہ پری کلونیل اور پوسٹ کلونیل پیریڈ میں ان تینوں اینگل سے میں دیکھنا چاہوں گا کہ پنجاب کا کیا مسئلہ ہے. مثلاً پنجاب کو اگر ایک جیوگرافیکل کلچرل یونٹ کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ انڈس سے ایسٹ اور آروالی ہلز، سوری سے ایسٹ ٹو اینڈ دین آروالی ہلز ان دا ایسٹ آف انڈیا، یعنی ایسٹ آف انڈس، ویسٹ نہیں، ایسٹ آف انڈس. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ پنجاب مختلف طریقے سے ڈیفائن ہوا. اور ہمیشہ اس کے اندر پنجابی اسپیکنگ لوگ جو ہیں وہ نہیں رہے. اس میں پختون بھی ایک زمانے میں پنجاب کا حصہ رہے، میرے خیال 1901 تک، اور یا 1911 ون آف دی اسٹیٹس 1901. اور دہلی جو ہے وہ بھی پنجاب کے تحت تھا، جبکہ 1911 میں وہ فیڈرل گورنمنٹ بن گئی تو وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو گیا. لیکن آراوالی ہلز جو ہے وہ بالکل، میں ایک دفعہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کھڑا تھا تو انہوں نے کہا یو آر اسٹینڈنگ آن دا رج آف دوز ماؤنٹین چینز. تو وہ ہے پنجاب کا ادھر کا بارڈر، آپ کہیں دا باؤنڈری آف پنجاب. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے دور میں انہوں نے نان پنجابی اسپیکنگ ایریا جو ہے ہریانہ کا امبالہ ڈویژن وہ بھی پنجاب کے ساتھ نتھی کر دی، جو کہ جمنا تک جاتا ہے. سو ایڈمنسٹریٹو یونٹ ایک ہے، اور اس کے اندر ہی پنجاب کی جیوگرافیکل کلچرل جو ہے نا آئیڈینٹی پہ بات ہونی چاہیے. پنجابی لگتا تو یہ ہے کہ یہ کوئی سوال نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پنجابی زبان مشرق پنجابی، مگر یہ بھی کنٹروورشل ہے کیونکہ اس طریقے سے آپ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیں جو یہاں پہ رہتے ہیں، جو آگے کسی زمانے میں سیٹل ہو گئے اور انہوں نے اسی دھرتی کو، اسی جگہ کو اپنا گھر بنا لیا. تو یہ بھی اس قسم کی جو ہے نا
blood based, descent based, ethnic based definition جو ہے وہ بھی questionable ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس پنجاب میں رہا ہے ہسٹوریکلی اور اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس علاقے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ, اور وہ اپنے آپ کو سیلف ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں پنجابی ہوں, اس کو انکلوڈ کر لینا چاہیے, انکلوسو طریقے سے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. پنجابیت یعنی a sense of feeling that you are پنجابی, یہ ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو تب نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے یہ کانولیوٹیڈ ہے. یعنی آپ دیکھیں گے پنجابی جو ہیں اپنے گھروں میں اب زیادہ تر ان کے بچے اردو بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں, لیکن وہ اکثر اپنے آپ کو پنجابی بتائیں گے باقی لوگوں کو کہ ہم پنجابی ہیں, ہمارے بزرگ یہ تھے وہ تھے وہ تھے. تو یہ جو ہے کہ سینس آف بینگ پنجابی یہ خاصا کنٹروورشل ہے, اور اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ کس حد تک سالڈ تھا, کوہیسو تھا, کوہیرنٹ تھا. کیونکہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ویسے یہ کہنا کہ جی بھائی ہم تو پنجابی ہیں, دیٹس ناٹ انف. ایٹ امپورٹنٹ جنکچرز ان لائف کہہ لیں یا سوسائٹل ایوولوشن, پالیٹکس, پنجابیت واز ان شارٹ سپلائی, اور لوگ کبھی ہندو ہو گئے, کبھی مسلمان ہو گئے, کبھی سکھ ہو گئے. تو اس علاقے کی جو میں سمجھتا ہوں خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان میں جو بھی لوگ آئے پہلے انہوں نے اس علاقے کو پار کر کے تو باقی علاقوں تک یہ پہنچے, اور یہاں کے لوگوں کو وقت کے ساتھ ہر حملہ وار کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے ساتھ سروائیول کا اپنا ایک ریلیشن شپ بنانا پڑا. تو یہ ایک اس کی قدیمی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انسٹنکٹ آف سروائیول ہیز بین پیراماؤنٹ, آئیڈینٹیز ہیز بین فلیکسیبل, نیگوشیبل اینڈ ابینڈنڈ ایٹ ٹائمس ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. اگر آپ یہاں کی ایتھنک کمپوزیشن پہ چلیں تو انڈو ایرینس کا آنا یہاں پہ, یہاں کی جو انڈیجنس پاپولیشن تھی جسے آپ ایبوریجنل پاپولیشن کہہ سکتے ہیں, انہیں کہا جاتا ہے پروٹو آسٹریلائٹس, وہ ایکچولی اوریجنل تھے. اس کے بعد ڈراویڈین اسپیکنگ لوگ آئے اور یہاں پہ ایک انڈو ٹبیٹن مکسچر بھی ہے. تو یہ سارے لوگ اوور دا سینچریز, اوور ملینیا ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوئے. سو if you are going to look in search of ethnic purity, you have to follow some myth, because it's such a fantastic mix all the time. یہ برادریوں کا جو تصور ہے اور یہ جو ذات برادری کے جو رشتے بنے ہیں یہ میرے خیال سے انسٹرکشنز ہیں پولیٹیکل اور سوشل جو کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایمرج. ظاہر ہے جو ڈیفیٹ ہوا he always went to the bottom of the social hierarchy, اور اس کو کاسٹ سسٹم کے اندر ارینج کیا گیا, اور پھر ہر کاسٹ کے اندر جاتیاں ہیں اور سب جاتیاں ہیں. تو یہ پنجاب کی جو ہے سچویشن وہ خاصی مکسڈ ہے. یہاں پہ ہر قسم کے لوگ مل جاتے ہیں. ایک بھی فیملی میں آپ دیکھیں گے فیچرز وائز اینڈ آل فزیکل کریکٹرسٹکس میں بڑی ویریشن ہے. جس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی ہم پنجابیت تک پہنچیں وہ یہی ہے جو میں نے پہلے میں بات کی ہے کہ اینی باڈی ہو آئیڈینٹیفائز ود دا پنجاب irrespective of his ethnicity or whatever the accident of birth, اس کو انکلوسیو کرائٹیریا سے آپ ایکسیپٹ کریں. پری کولونیل دور میں مثلاً ہم دیکھتے ہیں پنجاب کی ایک اور جو ٹریجڈی رہی کہ یہاں پہ انڈیجنس کوئی رولر 1000 سال سے نہیں ہوا. محمود غزنوی کے آنے کے بعد یہاں پہ حکومت کا سینٹر جو ہے وہ یا دہلی آگرہ بنا اور یا کابل بنا, اور یہاں پہ گورنر جو ہے اکثر سلطانت کے ہوتے تھے. تو ایک دو کے ایبٹ تو یہاں پہ از ویری نیبل ون آف دا سلطانت پیریڈ کنگس, اور خود مجھے لہبت کھا کے
اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں مغل دور میں بھی یہی رہا. تو مغلوں کے تحت یہ ایک پروونس جو ہے وہ بہت پرانا ہے. اور یا کابل کی طرف سے جو لوگ آئے ان میں سے آپ ٹرکو افغانس جو ہیں اور یہ جنہیں پشتو بولنے والی جو ہے کئی ٹرائبس یہ وہاں سے آئی ہیں. تو پنجاب کے اندر جو ہے نا اپنی ایک اسٹیٹ پاور کو کنسولیڈیٹ کرنا جس سے کسی بھی نیشن کی آپ شخصیت کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں وہ پورے 1000 سال سے یہاں پہ کبھی مرتب نہیں ہو سکی. ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے رنجیت سنگھ کے دور کا, اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. کیا یہاں پہ کبھی کوشش ہوئی پنجابیوں کی کہ وہ اپنی حکومت بنانے کی کوشش کریں؟ تو مجھے جو میں نے پڑھا ہے یہ ساری ہسٹوریکل ریکارڈز میں سکھزم کے ایمرجنس کے بعد اور گرو ارجن کا ایک عام پریچر سے یا وہ جو ہے اپنا سنت گرو جو بھی ہے ان سے ایک لینڈ لارڈ بن جانا, زمینیں حاصل کر لینا, پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سکھزم جو ہے یہاں پہ ایک انڈیجنس روٹ سے قائم ہوا ہے اور اس کی جو تھیولوجی ہے وہ بھی اسلام اور ہندوازم کا ایک مکسچر ہے جس میں اسلام کا پورشن زیادہ نمایاں ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں دو قسم کا کلچر ہمیشہ یہاں پہ ڈومینیٹ ایگزسٹ کی ہے اینڈ ناٹ ویری سرپرائزنگ. ایک ہمیشہ ہوتا ہے ایلیٹ کا ہائی کلچر جو ڈیفائن کرتا ہے کہ کیا درست ہے کیا غلط ہے, اور وہ یہاں کے محلوں میں بڑی لوگوں کی محفلوں میں اس کے اوپر ہی تبصرہ ہوا اور اسی کو پریکٹس کیا. اور ایک ہے پیپلز لٹل کلچر جو آپ گاؤں میں محلوں میں کاروبار کرتے ہوئے دکان پہ سودا خریدتے ہوئے وہ بناتے ہیں. تو پنجاب میں شاید جو کاسٹ سسٹم کا ہولڈ ہے وہ اکثر کویشچن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پہ ہندوازم کے بعد بدھزم کا بڑا ایک دور آتا ہے. اور پھر اگر 32 موومنٹ ساؤتھ انڈیا سے چلتی ہے تو اس کو سب سے زیادہ تقویت جو ہے نارتھ انڈیا سے بھگت کبیر سے ہوتی ہے, پنجاب میں ملتی ہے, اور گرو نانک جو ہے اس پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ادھر سے مسلمان صوفیوں کا جو ہے وحدت الوجود والا جو ہے یونٹی آف کریشن, اس کی بنیاد پہ انسانوں کو ایک جگہ لانا, ملانا اور ان کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول میں رہنے کا بھی تصور جو ہے وہ آیا. ایک اور بات جو اسلام کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینس آف بیسک فنڈامنٹل اکوالٹی enters the subcontinent with Islam. اس سے پہلے جو ویدانتک تھاٹ ہے اور وہ ساری ہے وہ بیسکلی اسی آئیڈیا پہ بیسڈ ہے کہ what you have done in the past is what you are today. تو اس میں unequal ہونا is part of justice. لیکن اس کو چیلنج اگر کیا ہے تو اسلام نے آ کے بیسکلی یہ آئیڈیا دے کہ at least as the creation of God everybody is equal. میں کوئی یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ اس کے بعد سوسائٹی بہت ایکول ہو گئی, اس کے بعد ہائرارکی آئی, بلکہ اسلام بھی میں تو کہتا ہوں پاکستان کا ہندوستان کا اسلام جو ہے یہ ہندوائزڈ اسلام ہے. اس میں ذات برادری کی کوئی کیٹیگریز آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ خیال کہ لوگ ایکول ہے ان کریشن اور اس کے بعد کچھ ہوتا ہے, اس کنٹریبیوشن آف اسلام. اسی طرح صوفی سسٹم جو ہے اس پہ بحث ہے کہ کیا وہ پیار سے انہوں نے اسلام پھیلایا یا کچھ. تو میرے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پہلے جو مسلمان حکمران آئے انہوں نے اپنی اس علاقے میں اپنی پاور کو قائم کیا, اور پھر یہ جو ہے سلسلے آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو کنونس کیا کہ آپ اسلام کی طرف آ جائیں. تو خاصی کنورشن جو ہے وہ والنٹری بھی ہوئی. ظاہر ہے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے, اپنے گاؤں میں چدراہٹ بچانے کے لیے اور اپنے علاقے میں انفلوئنس کو قائم رکھنے کے لیے بھی لوگ مسلمان ہوئے, ڈپینڈنگ آن ویئر یو ورک. لیکن جہاں پہ حکومت پنجاب کے اندر نہ ہو اور حکومت کبھی دہلی میں ہو اور کبھی
کابل میں یہ ڈنگ ڈونگ بیٹل کے اندر پنجابیوں کو یہ چوز کرنا ہی پڑا کہ کدھر ہم جائیں. ان کے جتنے بھی ہیں دیکھیں نا یہاں پنجاب کے جتنے گورنر رہے ہیں یا سیپٹر جسے آپ کہتے ہیں آلموسٹ رولرس دے ہیو بین آف مغل اورجن اور آف افغان اورجن. اور کوئی یہ اگر ہم لوگ اردو بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں تو اس کا رواج بہت پرانا ہے. یہاں پہ پرشین اور ٹرکش بولنا جو ہے نا وہ ہی مہذب لوگوں کا کام تھا. پنجابی جو ہے زبان کو ہمیشہ عوام کی زبان رہی اور پنجابی زبان کا اورجن اب اس پہ بھی تھوڑے سے گفتگو ہوتے ہیں. یہاں پہ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ بیٹھے ہیں لیکن جیسے مجھے سمجھ آتی ہے پنجابی پوئٹری جو ہے یہ بابا فرید سے شروع ہوتی ہے which I think is early 13th century something around that. اور اس سے پیچھے بھی ہوگی لیکن وہ کیونکہ بہت بڑا نام ہے تو ان سے اس پوئٹری کا ذکر ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ صوفیوں نے اور سنتوں نے اور گورکھ ناتھی یوگیوں نے مطلب کہ ہندوازم کا ایک سیکٹ تھا جنہوں نے اسلام کی مونوتھزم کو ایکسیپٹ کیا اور برادری کا بھی کانسیپٹ جو ہے کہ انسان سارے مل کے رہ سکتے ہیں یہ یوگیوں نے یہاں پہ لائے. مثلاً جس نے بارش شاہ کی ہیر پڑھی ہے اس میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ایک موقع پہ جو ہے رانجھا وہ یہ سارا کچھ چھوڑ کے تو گورکھ ناتھی یوگی ہو جاتا ہے. آج کے دن کرے تو وہ پاجپل ختم ہے لیکن اس زمانے میں ایک مسلمان کا یوگی ہو جانا اور پھر واپس مسلمان معاشرے میں آ جانا شو کرتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے ایک بڑا لوکلی ٹالرنٹ جسے میں کہتا ہوں پیپلز کلچر. پیپلز کلچر ہمیشہ سروائیول کا ہوتا ہے اپنے اپنے ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. ہر برہمن برا نہیں ہوتا. ہر جو زمین پہ دبا ہوا انسان ہے وہ بھی برا نہیں ہوتا. مطلب آپ کے جو بھی طریقے ہیں ملی جلی زندگی کی شکلیں آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں. تو پنجاب کا جو اپنا وزڈم سروائیول ہے اس میں یہ وزڈم بھی ہے پلورلزم. یہاں میں کبھی بھی آرتھوڈاکسی جو ہے وہ اس طرح اس کا کبھی ہولڈ نہیں ہوا جیسے اس کا انڈو گینجیٹک پلینس میں بہت دیر تک رہا ہے. یہاں پہ جو اشرافیہ بھی آئے تو وہ یہاں بھی ہو کے رہ گئے. انہوں نے یہاں کی زبانیں کھولی اور جو صوفی ہیں جن کی شرائنز آج تک چل رہی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو لوکلی ہیں چاہے وہ جینیالوجیز میں ہولی فگرس کے ساتھ جا کے ملاتے ہیں لیکن اپنے اس سارے علاقے میں جس کا بیٹھک کا بھی بات ہو رہی تھی تو اس میں بعد میں موجود تھا کیونکہ میں تو آئی گرو اپ ان گجرات اور میرے والد صاحب خود ہر شام کو بیٹھک کرتے تھے. سو دیٹ از سو فیملیئر اینڈ از سچ اے لاس. میں اسی پنجاب کو ڈیولپ کر رہا ہوں اوور اے پیریڈ آف 1-2,000 ایئرس. اچھا یہ سارا پنجاب جو ہے اس میں ایک بندہ ہے جو بڑے معمولی حالات سے پہلے فوٹ سولجر ہوا پھر وہاں سے وہ مغل آرمی کے اندر ریکروٹ ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنی قابلیت کے ساتھ اپنا نام بنایا. تو یہاں شرکپور سے تھا اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں خود لڑائی ہوں لیکن لڑائیاں کا ذکر ہونا چاہیے اس لیے نہیں میں کہہ رہا. لیکن وہ ایک غریب آدمی تھا جس نے اپنی قابلیت سے ہی بیکیم ایٹ ون ٹائم گورنر آف دس ایریا. اور راج موہن گاندھی کی جو کتاب ہے ہسٹری آف پنجاب اس میں سب سے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ایک آؤٹ سائڈر نے اس کو جو کریڈٹ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ پنجاب میں یہ واحد آدمی ہے جس نے یہاں پہ جب تک اس کے پاس انفلوئنس جس بھی علاقے میں رہا ہے تو جوڑ توڑ کی تو سیاست اس نے کرنی تھی فار سروائیول لیکن ساتھ ساتھ اس نے وہاں پہ امن اور رول آف لا جتنا بھی اس دور کا تھا اس کو اس نے قائم رکھا. لیکن کیونکہ اس کے ساتھ اس زمانے کے مسلمان نہیں آئے کیونکہ مسلمانوں کی لائلٹی ہمیشہ اسلام کے ساتھ ہوتی ہے دھرتی کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ ایک ٹریجڈی بھی ہے. مدینہ بیگ کی مدینہ بیگ کا ہے جی سوری میں بھول گیا سر میں بھول گیا سر دینا بیگ ایکچولی ਉਹਦਾ ਨਾਮ ہے دین محمد سی ہے محمد دین سی. ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੇਗ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ہے. ہاں جی تو یہ پہلا یہاں پنجابی لوگل ہے جس نے اپنا ایک اٹانومی کے حد تک پنجاب کو کابل اور دہلی سے آزاد کیا.
کبھی مراٹھوں سے مل کے، کبھی احمد شاہ ابدالی کے ساتھ مل کے، بٹ وین ایور ہی ہیڈ دا پاسبلٹی ٹو اسٹیبلش لا اینڈ آرڈر ہی واز ویری گڈ ایٹ دیٹ. اس کی ٹریجڈی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ کابل کے ساتھ رہے ہیں یا وہ دہلی کے ساتھ، آگرہ کے ساتھ رہے. تو مسلمانوں کی یہاں پہ ایک ذریعے سے جو وہاں کی میجورٹی تھی، تقریباً میجورٹی نہیں تھی تو اٹ واز دا میجر کمیونٹی، ان کی کبھی ایک حکومت یا کنگڈم نہیں بن سکتی. یہاں سے اگر کوئی حکومت نکلی تو وہ سکھوں کی نکل سکتی تھی یا ہندوؤں کی نکل سکتی تھی. سکھوں کی اس لیے نکلی کہ جیسے میں نے بتایا کہ گرو نانک نے جب اپنا پرچار شروع کیا تو ان کا جو کال تھا کہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان، تو ایکچولی واز ریٹریٹنگ وہ جو بیسک ہے واجد الوجود کہ ساروں میں انسان جو ہے کریشن تو ایک ہی ہے، تو یہ ڈسٹنکشن جو ہے یہ بے معنی. اور اس کے بعد گرو نانک کے ساتھ بھی جو وہاں کے محل کالوٹ جی کے ایک مسلمان راجپوت تھے، رائے بولر کہتے ہیں یا کچھ عبداللہ کچھ ایسا نام ہے، انہوں نے ان کو ان کی مدد کی. بعد میں اکبر بادشاہ نے ان کو گرو ارجن کو زمینیں دی. اور البتہ گرو ارجن نے اکبر کے بعد جب یا اکبر کے دوران جب یہ جھگڑا ہوا ہے جہانگیر کا اور اس کے بھائی کا خسرو کا، تو گرو ارجن سپورٹڈ خسرو. اور جب جہانگیر بیکیم دا رولر آف انڈیا، انہوں نے پھر اسے پرسیکیوٹ کیا. اکارڈنگ ٹو دا سکس ہی واز ایون کلڈ، پوائزنڈ اور وٹ ایور. اور لاہور میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے لاسٹ ریمینس یہاں پہ، تو سکھ لاہور کے ساتھ یہ بھی رشتہ نکالتے ہیں. بات یہ ساری اتنی طویل ہے کہ اگر ہم جائیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ سکھزم یہاں سے ایک انڈیجنس موومنٹ چلی، اور اس کا مغلوں کے ساتھ جب جھگڑا ہوا، اورنگزیب تک جب یہ جھگڑا پہنچا تو اتنی مار کٹائی دونوں طرف سے ہوئی کہ آخر میں وہ ایک مذہب بن کے رہ گیا. اور گرو گوبند سنگھ نے پھر وہ جو 5 ان کے ایمبلمس ہیں وہ انٹروڈیوس کیے. بڑی ریڈیکل چیزیں وہ لے کے آئے، مثلا کہ سب ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اور گرو جی نے ایک لو کاسٹ آدمی سے اپنے آپ کو بیپٹائز کرایا. اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں الٹرا ایکوالٹی کی طرف یہ لوگ لے کے گئے. لیکن ایک تنقید میری بھی ہے، ڈاکٹر طارق رحمان بھی یہاں پہ ہیں اور باقی میرے دوست بھی ہیں، کہ ون تھنگ ایون دا سکھ گروز کوڈ ناٹ بریک، یعنی انٹچبلٹی ان فوڈ اینڈ سو اس کو تو انہوں نے کر دیا، بٹ واٹ مکسنگ آف بلڈ. آل دا 10 سکھ گروز آر کھتریز، اور انہوں نے ساروں نے اپنی بیٹیاں کھتریوں کو دی. تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکھزم کی لیمٹس کہ کس حد تک وہ انکلوسیو ہے. مگر یہ بہت بڑا ایکسپیریمنٹ ہے جہاں پہ 3000 سال سے کاسٹ سسٹم کا ہولڈ ہو، اور اسلام بھی آ کے کاسٹ سسٹم کے اندر ہی آ جائے. جو مغل ہے اور جو افغان ہے وہ آپ کا حاکم ہے بائی ورچو آف ہز برتھ، یا وہ 3rd کیٹیگری پختون کی ہے. یہ تینوں